السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوشك عليكم أن تتداعى الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل يا رسول الله أمن قلة في يومئذ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. نہ کوئی زعم باطل تھا نہ کوئی زعم باطل تھا نہ کوئی جوش نہ کوئی زعم باطل تھا نہ کوئی جوش ہنگامی نہ کوئی فکر کامیابی تھی نہ تھی فکر نادانی. نہ کوئی فکر کامیابی تھی نہ تھی کوئی ذکر ناکامی. نہ کثرت کا کوئی غم تھا نہ قلت کا کوئی غم تھا. نہ کثرت کا کوئی غم تھا نہ قلت کا کوئی غم تھا. نہ کچھ اندیش ہے پستو بلندو بے شکم ان کو. نہ کچھ اندیش ہے پستو بلندو بے شکم ان کو. نہتے تھے مگر تسکین و اطمینان رکھتے تھے. نہتے تھے مگر تسکین و اطمینان رکھتے تھے. پر نہیں ایمان رکھتے تھے. نہتے تھے مگر تسکین و اطمینان رکھتے تھے.
کہ ساما پر نہیں ایمان پر ایمان رکھتے تھے. رہے گا بول بالا قدرت حق سے صداقت کا. رہے گا بول بالا قدرت حق سے صداقت کا. گرے گا جڑ سے کٹ کے نخل کفر و ظلم و بدعت کا. گرے گا جڑ سے کٹ کے نخل کفر و ظلم و بدعت کا. یقین رکھو خدا کی ذات پر ہر وقت تمہاری امداد کی جائے گی. آگے بیٹھے قریب آگے جو اللہ پیچھے وہ بھی آگے آ جائے. بات ماشاءاللہ سامنے رہو تو بات اللہ نکلواتا ہے. بڑے کام کرواتا ہے. یہ دیکھو آ جاؤ بہت آرام سے بیٹھے گی. ماشاءاللہ ہوا بھی بڑی خوشگوار ہے, موسم بھی اچھا ہے. جی خندزن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں. خندزن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں. اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں. میرے محترم بزرگوں, دینی اور ایمانی بھائیوں, غیور مسلمانوں, پردہ نشی ماں اور بہنوں, آج کا یہ 7واں دن ہے جلسہ شہدائے اسلام کا, جو کہ یہاں کے شاہی گھنٹہ گھر پارک میں برسوں سے منعقد ہوتا چلا آ رہا ہے. علماء کرام کی بہت بڑی فہرست ہے ہمارے اکابرین کی, جن کی یہاں کے اس عظیم الشان پروگرام میں شرکت ہوتی ہے. مختلف موضوعات پر آپ کو وہ خطاب کرتے ہیں, آپ کی دکھتی رگ پر انگلی رکھتے ہیں, آپ کے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. یہ جلسہ اتحاد انجمن اتحاد بین المسلمین کے زیر انتظام منعقد کیا جاتا ہے. انتہائی مبارکباد کے قابل ہے تمام وہ اراکین, ذمہ داران اور تمام تعاون کرنے والے حضرات جن کی محنت اور کوششوں سے یہ جلسہ منعقد ہوتا ہے. عزیزان گرامی, امت مسلمہ کے غیور مسلمانوں, بزرگوں, بچوں, ماں اور بہنوں, آپ نے 6 دن سے آپ مستقل تاریخ اسلام کے مختلف صفحات آپ کے سامنے الٹ کر رکھے گئے اور شہدائے اسلام کے جہالوں کے مختلف واقعات آپ کے سامنے کھول کر اور ان حقائق کو واضح انداز میں پیش کر دیا گیا, جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا. جس چیز کی ضرورت پیش آئی لبیک 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 کہتے رہے. اسلام کی پوری تاریخ شہداء کے خون سے بھری پڑی ہے. پیغمبر علیہ السلام نے بھی شہادت کی تمنا فرمائی تھی, اور آپ کی تربیت یافتہ جماعت میں, آپ کی پیدا کردہ جماعت میں جو 4 خلفاء کا سب سے اہم مقام ہے, ان میں سے 3 خلفاء ایسے ہیں جن کو شہادت نصیب ہوئی. اور اسلام قربانیوں سے بھلا اور پھولا ہے, چاہے اس کا شروعاتی دور ہو, چاہے اس کا درمیانی دور ہو, چاہے اس کا آخری دور ہو, چاہے ماضی ہو, حال ہو یا مستقبل ہوگا. اسلام قربانیوں کو چاہتا ہے, اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو قربانی کے معیار پر کھڑا اترنا پسند کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میری بندے میری مرضی, میری خواہشات کے متبع ہو جائے, پیروکار بن جائے. یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے, انتہائی حرمت کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو بنایا
اور مہینوں کو متعین کیا تو 4 مہینے محترم بنائے، عظمت والے مہینے بنائے، اور ان 4 میں ایک مہینہ یہ محرم الحرام کا ہے، اور اس وجہ سے بھی یہ محترم ہے کہ یہ اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی محترم ہے کہ اس مہینے کو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے کے اندر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یکم محرم الحرام کو شہادت کے منصب پر فائز ہوئے، اور یوم عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں جام شہادت نوش فرمایا۔ تو شہادت عظیم قربانی کا نام ہے، اور شہادت سے اسلام کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔ شہادت وہ منحوسیت نہیں ہے، شہادت ایسی چیز نہیں ہے جس پر رویا جائے، شہادت ایسی چیز نہیں ہے جس پر اپنے سینے کو پیٹا جائے، شہادت ایسی چیز نہیں ہے کہ گھروں میں چولہا بند کر دیا جائے، شہادت ایسی چیز نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو اس کی تعلیم نہ دی جائے۔ شہادت وہ عظیم منصب اور مرتبہ ہے جو اس پر فائز ہوگا وہ بار بار دنیا میں آنے کی تمنا کرے۔ پیغمبر علیہ السلام نے تمنا فرمائی، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، اور اس کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک۔ اللہ مجھے شہادت کے مرتبے سے سرفراز فرما، اپنے نبی کے رسول، اپنے رسول اور نبی کے شہر میں مجھے موت نصیب فرما۔ یہ آرزو کی ہے، یہ تمنا کی ہے، یہ عام موت نہیں ہے، یہ عام مرتبہ نہیں ہے جس سے ہم گھبراتے ہیں اور جس کا تذکرہ کرنے سے ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ ایک بہت اہم بات عرض کر دوں، آج ایک صاحب غفور ہمارے پاس آیا اور انہوں نے بتایا کہ 6 دنوں کے اندر مختلف علماء کرام تشریف لائے اور شہادت کے مقام اور مرتبے کو انہوں نے واضح انداز میں کھول کر بیان کیا، لیکن ایک بات رہ گئی، وہ میری گزارش ہے کہ آپ اس کو عرض کر دیں۔ ان کا سوال یہ تھا کہ ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے لوگوں کی سفارش کرے گا، ایک عالم دین اپنے خاندان کے لوگوں کی سفارش کرے گا، اور اللہ جس کو حکم دے گا وہ اپنے اعتبار سے لوگوں کی سفارش کرے گا۔ لیکن شہید کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شہید کن لوگوں کی سفارش کرے گا، اور کیا شہید کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ سفارش کرے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 7 ایسے انعامات ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالی شہید ہونے والے کو سرفراز فرماتا ہے۔ 7 انعامات ہیں۔ شہادت کے وقت اسے جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، قبر کے عذاب سے اسے محفوظ کر دیا جاتا ہے، ایمان کا جوڑا اور لباس اسے پہنا دیا جاتا ہے، اور حشر کے دن کی ہولناکی سے اس کی حفاظت ہوگی، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اپنے خاندان کے 70 افراد کی وہ شفاعت کرے گا۔ 70 افراد کو اپنے خاندان کو سفارش کا حق
اس کو ملے گا اور اس کو استعمال کرے گا، 70 افراد کو، 70 اشخاص کی سفارش کرے گا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، اسلام کی پوری تاریخ شہداء کے خون سے بھری پڑی ہے۔ ہمیں فرصت نہیں ملتی، ہم لوگوں کو وقت نہیں ملتا کہ ہم شہداء کی تاریخ کو پڑھیں، جن سے ہمارے ایمان، ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے معاشرے کو، ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کے ایمان کو جلا اور تازگی مل جائے۔ ہمیں فرصت نہیں ملتی، ہمیں موقع نہیں ملتا، اور ہم نے تاریخ کے صفحات کو الٹنا پلٹنا چھوڑ دیا۔ اب تو غفلت کی زندگی سے ہم نے رشتہ جوڑ لیا ہے، اور دنیا سے کے مشاغل میں ہم نے اپنے آپ کو گھیر رکھا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، نوجوانوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج امت مسلمہ کس حالت زار سے گزر رہی ہے اور کس جگہ پر کھڑی ہوئی ہے، کتنے نازک حالات سے یہ امت گزر رہی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ حالات ہم پر کیوں مسلط کیے گئے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ پس منظر کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تعداد میں بہت کم تھے، کوئی شان و شوکت بھی ان کی نہیں تھی، نہ کثرت کا انہیں خیال تھا، نہ قلت کا انہیں خیال تھا، نہ پستی کا خیال تھا، نہ بلندی کا خیال تھا، نہ کمی کا خیال تھا، نہ زیادتی کا خیال تھا، کچھ نہیں تھا۔ نہتے تھے، کمزور تھے، مگر اطمینان اور تسکین رکھتے تھے۔ ساز و سامان پر ان کا یقین نہیں تھا جیسا ہمارا ہے۔ جس طریقے سے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اسباب سے جوڑ رکھا ہے، خدا کی ذات پر ہمارا یقین نہیں رہا، اسی بنیاد پر تباہی اور ذلت ہم پر مسلط کر دی گئی، مار دی گئی۔ ہم نے خدا سے بغاوت کیا، اس کے نظام سے بغاوت کیا، اس کے قانون سے بغاوت کیا، اس کی شریعت سے بغاوت کیا، جس کے نتیجے میں آج پوری دنیا کے اندر ذلت خواری ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، امن و سلامتی کی ہم بھیک مانگ رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین پیغمبر علیہ السلام کی تربیت یافتہ جماعت ایمان پر ایمان رکھتے تھے، وہ ساز و سامان پر نہیں رکھتے تھے۔ میں نے ابھی اپنے خطبے میں ایک حدیث پڑھی ہے، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، یوشک علیکم الامم ان تتداعى کما تتداعى الاکلۃ الى قصعتها۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گی، اس طرح سے تمہارا نام و نشان مٹانے کے لیے کوشاں رہیں گی کہ جس طریقے سے بھوکا برتن کو دیکھ کر کے اور کھانے کے برتن کو دیکھ کر کے اس کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے، اس طریقے سے دوسری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم تعداد میں کم ہو گئے، کہ ہم بہت کم ہو گئے تعداد میں؟ کہا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، آپ تعداد میں اس وقت بہت زیادہ ہوں گے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت ایسی ہوگی کہ جس طرح پانی بہ رہا ہو اور پانی کی سطح پر جھاگ بہتا رہتا ہے، اس طرح سے تمہاری حیثیت ہو جائے گی۔ اور اللہ رب العزت دشمنوں کی سینوں سے تمہاری ہیبت اور تمہارے رعب اور دبدبے کو ختم فرما دے گا، اور تمہارے دلوں کے اندر کمزوری اور تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا کر دے گا۔ کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔
دنیا کی محبت کا یہ عالم ہو گیا کہ نہ ہمارا رشتہ قرآن سے مضبوط ہے، نہ محمد عربی کی ذات سے مضبوط ہے، نہ آپ کے جانثار صحابہ کرام سے مضبوط ہے، نہ اکابرین سے مضبوط ہے، نہ صلحاء سے مضبوط ہے۔ ہم نے اپنی منمانی زندگی گزارنی شروع کر دی اور آج دنیا کے نقشے پر ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی مرتبہ ڈر اور خوف کی باتیں کرتے ہو اتنی مرتبہ اپنے رب کو پکار لو، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و استبداد سے آزادی عطا فرمائی تھی، اور جس نے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے ظلم و استبداد سے اور اس زبردست آگ سے آزادی عطا فرمائی تھی، اور جس نے خاتم النبیین والمرسلین کی وہ فتح عطا فرمائی تھی، اور جس نے آپ کی تربیت یافتہ جماعت کی امداد و نصرت فرمائی تھی، اور وہی رب، وہی اللہ، وہی پرمیشور، وہی پربھو، وہی لارڈ، وہی گاڈ، جس نے ہر موقع پر اپنے نبیوں کی اور اپنے طرف سے بھیجے جانے والے پیغمبروں کی نصرت فرمائی تھی، وہ رب آج بھی موجود ہے۔ اگر آج ہم اپنے حالات کو تبدیل کر لیں، اپنے نفوس کو کچل کر رکھ دیں اور شریعت سے ہم گہرا رشتہ اپنا جوڑ لیں، تو کیا بعید ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو زمین پر اتار دے، وہ تمہاری نصرت اور حمایت کے لیے زمین پر آ جائے۔ کوئی بعید نہیں ہے، اس نے اپنی مدد نہیں روکی۔ قرآن نے چیخ چیخ کر پکارا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ دوسروں پر لعن طعن کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، دوسروں کی کمیوں کو ظاہر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اپنے گریبان میں جھانکیے، اپنا محاسبہ کریے، آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ آپ کا رشتہ شریعت سے کتنا مضبوط ہے؟ آپ کتنے اسلام کے ماننے والے ہیں؟ آپ کی یہ چاہت ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائے؟ آپ کی بے رخی اور آپ کی ہٹ گرمی اور آپ کی پشت بنائی اور آپ کی قرآن سے اعراض اور آپ کی بغاوت اسلام سے قرآن کا نقشہ پوری دنیا پر پرچم لہرائے گا؟ کبھی خواب و خیال میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ کے دین کی مضبوطی کے لیے کھڑے ہوگے، اپنے آپ کو پیش کرو گے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، دشمنوں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ دنیا کے کسی چپے پر کسی انسان کے آنکھ میں اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ارادے کے بغیر تمہیں نقصان پہنچائے۔ کیا اس نے نہیں فرمایا کہ تم معراج کرو گے تو تمہارے اوپر ظالم کو مسلط کر دیا جائے گا؟ یہ ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے، یہ قرآن سے اعراض کا نتیجہ ہے، جو ہم پر ایسے ظالم مسلط کر دیے گئے جو ہم کو پریشان کرتے ہیں، ہم کو اذیت دیتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم تبصرہ کریں، ہمیں تاریخ اسلام کی طرف واپس آنا چاہیے، ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو کھنگالنا چاہیے، ان کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے کہ کس طرح سے قربانیوں کے بعد یہ اسلام اب تک پہنچا ہے۔ دنیا سے محبت اس درجے میں پہنچی کہ اب کسی کو دین سے اتنا تعلق نہیں رہا جتنا ہونا چاہیے۔ ہاں، چند ایسے لوگ ہیں، چند ایسے حضرات ہیں جنہوں نے یہ پٹا لکھا رکھا ہے کہ مسجد کو وہی آباد کریں گے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنا پورا دن لہو و لعب میں گزار دیتے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے، عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے کہ ہماری تاریخ وہ تھی کہ صحابہ کرام کی جماعت بیت المقدس پہنچتی یا کہیں اور پہنچتی، دمشق پہنچتی، اندلس پہنچتی، الجزائر پہنچتی، قزاقستان پہنچتی، خوزستان پہنچتی، دنیا کے کسی حصے میں پہنچتی، وہاں کے لوگ ان کا ویلکم کرتے، ان کا استقبال کرتے اور کہتے کہ آج سے حکومت آپ سنبھالیں گے، آج سے رعایا کے حقوق کا خیال آپ رکھیں گے، چابی ان کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اور آج یہ صورتحال ہے امن و سلامتی کی، ہم بھیک مانگ رہے ہیں، ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہم اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے رب سے دعا کریں، اللہم انک تعلم کلامی وتعلم مکانی وتعلم سری وعلانیتی لا یخفی علیک شیء من امری، اللہم انا البائس الفقیر والمستغیث المستجیر
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا حدیث میں درج ہے، ہمیں اس کے پڑھ کر کے دعا مانگنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تبصرہ کرنے سے مسائل حل ہوں گے، تبصرہ کرنے سے حالات ٹل جائیں گے، تبصرہ کرنے سے حالات بدل دیے جائیں گے۔ روئیے اللہ کے حضور، گر گرائیے، اپنی کوتاہیوں اور کمیوں پر آنسو بہائیے، ندامت اور شرمندگی کا اظہار کریے اور آئندہ کے لیے عزم کریے کہ اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں درگزر فرما دیجیے۔ آج سے عہد کرتا ہوں کہ میں دین کی نصرت اور حمایت کے لیے ہر موقع پر لبیک کہوں گا، آپ مجھے قبول کر لیجیے۔ لیکن یہ کہنے کے بجائے ہم یہ سوچتے ہیں کہ مسلمان گھرانے میں ہم پیدا ہوئے ہیں، مسلمان گھرانے میں ہماری پیدائش ہوئی ہے، ہمارا ختنہ ہوا ہے، ہمارا عقیقہ ہوا ہے، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، جنت ہماری جاگیر ہے۔ یہ یہودیوں کا بھی عقیدہ تھا، یہ نصرانیوں کا بھی عقیدہ تھا۔ وہ بھی کہتے تھے کہ جنت میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں داخل ہوگا، ہم اللہ کے دوست ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے دوست ہیں، جنت میں ہم ہی جائیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ دھتکار دیا گیا ان کو بھی، نبی کی بات نہیں مانی، وقت کے پیغمبر کی بات نہیں مانی، دھتکار دیا گیا ان کو۔ اور آج ہمارا بھی یہی حال ہے، صرف شہدائے اسلام کے جیالوں کے قصے سن کر کے چلے جانا اور پھر دوسرے دن سے اس کو انسنی کر دینا، اس جلسے کے انعقاد کا یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر کے آئیں، ہم اپنے ماحول کو تبدیل کریں، ہم اپنے معاشرے کو سازگار بنائیں، ہم اپنے بچوں پر تربیت کریں، ہم اپنے خاندان پر تربیت کریں، ہم اپنے محلے میں تربیت کریں کہ دینی ماحول پیدا ہو جائے، جس کی فضا معطر ہو تو غیروں کو بھی سکون نصیب ہو جائے۔ ہماری ذمہ داری تو یہ تھی کہ ہم پوری دنیا کو نقشہ دکھاتے، لیکن آج ہم خود اپنے آپ کو نقشہ دکھا رہے ہیں۔ آج ہم اپنے گھریلو مسائل اور الجھنوں کا شکار ہو چکے ہیں، اپنے مسائل کو ہی ہم سلجھاتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کی نصرت، اس کی حمایت، اس کی مدد روک دی گئی، دنیا سے محبت ہو گئی، موت سے نفرت ہو گئی۔ ہر آدمی کی یہ تمنا ہے کہ زیادہ جیے، اسے 70 سال نہیں 700 سال کی زندگی مل جائے تو بھی کہے گا مزید عطا کر دی جائے۔ اس کی یہ تمنا نہیں رہے گی، من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت، وہ یہ تمنا نہیں کرے گا کہ ہاں جلدی سے موت آئے اور اپنے رب سے اس کی ملاقات ہو جائے، یہ اس کی تمنا نہیں رہے گی۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، اسلامی تاریخ ہمیں چیخ چیخ کر پکار رہی ہے۔ قرآن مجید کی آیات صبح و شام ہمیں آواز دے رہی ہے، پیغمبر علیہ السلام کی احادیث ہمارے دلوں پر جمنے والے اور زنگ لگ جانے والے قلوب کی صفائی کر رہی ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم سننے کو تیار نہیں، ہم ہیں عمل کرنے کو تیار نہیں، فارمیلٹی کے طور پر سارے کام ہمارے ہوتے ہیں۔ اسلام فارمیلٹی کا نام نہیں ہے، اسلام رسم و رواج کا نام نہیں ہے، اسلام بدعت و خرافات کا نام نہیں ہے، اسلام خدا کی مرضی کے حوالے کر دینے کا نام ہے۔ اسلام اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینے کا نام، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے، چاہے گرمی ہو یا سردی ہو، برسات ہو یا انگارے برس رہے ہوں، رب خداوند قدوس کی جب عبادت کی جائے گی تو کسی جانب نہیں دیکھیں گے، بس یہ منظر ہمارے سامنے ہوگا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، آج سے ہم یہ عہد کریں
کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، ہم اپنے آپ کو دین سے وابستہ کریں، ہم اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کی پاکیزہ تعلیمات سے وابستہ کریں۔ ہم اپنے آپ کو اس طرح نہیں کہ انٹرنیٹ پر آنے والی معلومات سے ہم نے آپ کو وابستہ کر لیا، چند فوٹوز اور امیج آپ کو مل گئی، آپ نے اس کو پڑھ لیا اور بہت بڑے علامہ آپ بن گئے۔ علماء کے سامنے زانو تلمس طے کیجئے، ان کے سامنے بیٹھئے، ان سے اپنا رابطہ استوار کیجئے اور دین کی معلومات ان سے حاصل کریے۔ جہاں پر آپ کو مسائل درپیش ہو ان کی طرف رخ کریے۔ یہ تمہارے درد کا علاج ہے، یہ تمہارے درد کی دوا ہے، یہ تمہاری دکھتی رگ پر انگلی رکھنے والے ہیں، یہ تمہارے مسائل کو حل کرنے والے ہیں۔ قرآن کی معلومات ان سے حاصل کریے۔ صحابہ کرام کی زندگی کے انمٹ نقوش وہ کتابوں کے اوراق میں دفن ہو کر رہ گئے۔ ایک شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں امت اسلامیہ کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے اور کہا کہ اٹھو مومنوں آج سے عہد کر لو، اٹھو مومنوں آج سے عہد کر لو، حبیب خدا کی اطاعت کرو گے، عقیدت کے پہلو پہلو عمل سے حقیقت میں تعمیل سنت کرو گے۔ وہ تابندہ اسلام جو رہ گیا ہے کتابوں کے اوراق میں دفن ہو کر وفا کوشیوں سے جفا کوشیوں سے زمانے میں اس کی اشاعت کرو گے۔ زندگی اس کا نام ہے، کھایا پیا اور سو گئے، کمایا کھایا پیا اور سو گئے، یہی زندگی ہے۔ کئی ایک مسلمان کی زندگی ہونی چاہیے، یہ زندگی نہیں ہے، یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے، یہ کفار کی زندگی ہے، یہ دشمنان اسلام کی زندگی ہے جو صرف دنیا میں کھانے اور کمانے کے لیے ہے۔ آپ دنیا میں کھانے کمانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو ضرورت کی چیزیں ضرورت کے لیے اس کو اپنایا جائے۔ اصل تو آپ کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت آپ سے اتنی نہیں ہو پاتی کہ آپ 5 وقت کی نمازیں آپ مسجد میں جا کر ادا کریں۔ شہداء کے تذکروں سے اور شہداء کے قصوں کو سن کر کے ہمیں جنت مل جائے گی۔ اگر ان قصوں کو سنیں تو عبرت کا سامان ہے، ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں، اور نہیں کرتے ہیں تو جو قرآن نے بیان کیا ہے، قرآن کی تعلیمات کو تو ہم اپنے سینے سے لگائیں۔ جو دوا کی مرض بڑھتا گیا وہی حال ہے آج ہمارا۔ کتنا بھی کہا جائے، کتنا بھی سنا جائے، لیکن اس پر ہمارا عمل نہیں ہو رہا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کوئی خوف تمہیں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حالات نہیں بدلیں گے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کے ظالم لوگ ہم کو ختم کر کے نیست نابود کر دیں گے، اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے تو تم مشرک ہو، کافر ہو۔ تمہیں اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ اس کا جب حکم ہوگا، اس کی جب منشا ہوگی تو صفحہ ہستی سے تمہارا ختم ہو جائے گا، اور نہیں چاہے گا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان الامر کلہ للہ، سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور جس دن ہم نے اپنا رویہ تبدیل کر لیا، شریعت سے اپنا گہرا رشتہ ہم نے جوڑ لیا، قرآن کو قرآن کی طرح پڑھا، حدیث کو حدیث کی طرح پڑھا، نبی کو نبی کی طرح مانا، صحابہ کو صحابہ کی طرح مانا، اکابرین کو اکابرین کی طرح مانا، ان کی قربانیوں کو اپنے سینے سے لگایا، تو دنیا کی کوئی سپر پاور طاقت نہیں ہے جو آپ کا ایک بال بھی بیکار کر سکے۔ کوئی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ میں اکثر سنتا رہتا ہوں، لوگ تذکرہ کرتے رہتے ہیں، فلاں حکومت فلاں حکومت فلاں حکومت۔ ارے حکومت آئی ہے، جائے گی۔ پیغمبر علیہ السلام اور سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے نہ جانے کتنی حکومتیں آئیں اور گئیں۔ آپ اپنے آپ کو تبدیل کریے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ آپ اس فارمولوں کو اپنائیے، سارا روب سارا دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ جو ہٹ دھرمی ہے، جو باغی ہے، جو انبیاء کے قاتل ہیں، جو انبیاء کی ازواج مطہرات پر الزام و طعن و تشریح کرنے والے ہیں، آپ ان کی پیروی اگر کرتے ہیں، ان کی بات
اور وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں نقصان پہنچے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں گھاٹا مل جائے. وَدُّ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان کے منہ سے نفرت اور عداوت کی آگ نکل رہی ہے. وہ جب تنہائی میں پہنچتے ہیں تو اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں نیچے دبا لیتے ہیں ہمارے غصے کے. عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. ہمارے غصے کے اپنے انگلیوں کو اپنے دانتوں تلے دبا لیتے ہیں، اور اللہ نے کہا کہ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اپنے غیظ و غضب میں تم ہی مر جاؤ. اہل ایمان کا تم کچھ نہیں کر سکتے. جو اہل ایمان نہیں ہے تم ان پر چاہو جتنا چاہو ظلم مسلط کر دو، جتنا چاہو ان کو خون خرابہ کرو، جتنا چاہو ان کو حالات سے دوچار کر دو. لیکن جو اہل ایمان ہیں انہیں یہ پتا ہے کہ اگر وہ زبردستی انہیں مارا جائے، انہیں ستایا جائے، ان کے خون کو بہایا جاتا ہے تو انہیں شہادت کے مرتبے پر فائز کیا جائے گا، وہ شہید ہوں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور اپنی جانیں ہم گواتے رہیں. اللہ کی نصرت اور اس کی حمایت اور اس کی مدد کو ہم دعوت دیں، اور دعوت دینے کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ جو کام کرنے کے ہے وہ کام ہم کرنا شروع کر دیں. جو کام کرنے کے ہے وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں ہم. اسی میں ہماری سربلندی ہے، اسی میں ہماری کامرانی ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سربلند رہو گے، کائنات کے چپے چپے پر تمہاری حکومت رہے گی، چرند پرند درند تمہاری تابعداری، تمہاری اطاعت کریں گے، تمہارے حکم کے آگے سب بسب کھڑے ہوں گے. کیا آپ نے حدیثوں میں واقعہ نہیں سنا کہ صحابہ کرام نے جنگلوں میں کود گئے، اپنے آپ کو جنگلوں کے حوالے کر دیا، اور ایک منظر ایسا بھی آیا کہ پھاڑ کھانے والے، چیر ڈالنے والے، نوش ڈالنے والے درندے وہاں سے اپنے اپنے بچوں کو اپنے جسم سے چمکا کر کے، چمٹا کر کے، لگا کر کے جنگل کو خالی کر کے چلے گئے. ایک آواز لگائی کہ غلام مان محمد کو اس بستی کی، اس چوکی کی ضرورت ہے. وہ جانور بھی ان کی اطاعت پر مامور ہو گئے اور وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو آپ اس پر غور کریے. صبح سے شام تک کے اپنے کاروبار میں، اپنی پڑھائی میں، اپنے رہائش گاہ پر، اپنے سفر میں، اپنے حضر میں، اپنی زندگی اور موت میں، اپنے کاروبار میں، ہر جگہ آپ اس جملے پر غور کریے، ان کنتم مومنین. کون لوگ ان کنتم مومنین کے اندر داخل؟ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، اور جب آپ کو ان کنتم مومنین سمجھ میں آ جائے گا تو آپ حالات سے گھبرائیں گے نہیں، حالات سے ٹکرائیں گے، لوگوں کو صحیح رہنمائی کریں گے، لوگوں کو راستہ دکھلائیں گے، لوگوں کے اوپر دست شفقت رکھیں گے، لوگوں کی عزتیں محفوظ کریں گے. ایسا نہیں کہ لوگوں کو عزتیں تار کریں گے. یہ وہ کرتے ہیں جو انسانیت کے لبادے میں شیطان ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں. جو انسانیت کے دشمن ہیں وہ ایسا کرتے ہیں. اللہ نے آپ کو انسان بنایا، یہ اس کا انتخاب تھا، لیکن آپ انسانیت کو اپنائیے، یہ آپ کا انتخاب تھا. اس نے آپ کو انسان بنایا، اس کا انتخاب تھا. آپ انسانیت کو اپنائیے، یہ آپ کا انتخاب تھا. خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر. یہاں بینر پہ لکھا ہوا ہے پیام انسانیت، جلسہ شہداء اسلام اور پیام انسانیت. تو میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے، حکومت کے اعلیٰ عہدیداران اور افسران سے بھی میں برائے ادب یہ جملہ، یہ شعر میں ان تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں. وہ بھی سنیں اور وہ بھی اپنے کتابوں کو بھی ذرا مطالعہ کریں، تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ مسلمان کسی کا دشمن نہیں ہوتا، مسلمان کسی کی آبرو کو نیلام نہیں کرتا، مسلمان کسی کی ماں اور بہنوں پر ہاتھ نہیں پھیرتا، کسی کی عزت کو تار تار نہیں کرتا. انہیں پتہ چل جائے گا. چاہے آپ اسلام کا مطالعہ کر لیے، چاہے آپ اپنی کتابوں کا ادھین کر لیجئے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، آپ کو رہنمائی مل جائے گی. لیکن آپ نے مطالعہ کیا نہیں، آپ نے پڑھا نہیں، اس وجہ سے آپ
آپ نابلد ہیں، آپ ناواقف ہیں اسلام کی تعلیمات سے۔ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر۔ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر۔ جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، امن عالم کا خون ہے آخر۔ اور بم گھروں پر گرے یا سرحدوں پر گرے، بم گھروں پر گرے یا سرحدوں پر گرے، روح تعمیر زخم کھاتی ہے۔ بم گھروں پر گرے یا سرحدوں پر گرے، روح تعمیر زخم کھاتی ہے۔ کھیت اپنے جلے یا اوروں کے جلے، کھیت اپنے جلے یا اوروں کے جلے، زیز فاقوں سے تل ملاتی، زیز فاقوں سے تل ملاتی۔ یہ ہے پیام انسانیت، یہ ہے وہ پیغام جو پیغمبر انسانیت محسن انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو دیا تھا۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ دعوت حق کو لے کر کے دنیا کے تمام مذاہب کے لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور ان کو بتاتے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے، محمد کیا ہے، محمد کی تعلیمات کیا ہے، محمد کے ماننے والے کیسے ہوتے۔ تاریخ میں ایسے واقعات درج ہیں کہ بہت سی جنگیں شروعاتی دور میں، اسلام کی شروعاتی دور میں دشمنوں سے لڑی گئی، اور بہت سے قیدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قبضے میں آئے۔ بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھی، چھوٹے بچے بھی تھے، بزرگ بھی تھے، بہت سے لوگ تھے، لیکن تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ ان کے ساتھ نازیبا اور ناروا سلوک کیا گیا، نازیبا حرکتیں ان کے ساتھ کی گئی ہوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، تاریخ انسانیت میں ایسا کبھی نہیں ہوا، اور بالخصوص تاریخ اسلام میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تاریخ انسانیت میں بہت سے ایسے مرحلے آئے کہ لاکھوں کھربوں انسانوں کو تہس نہس کر دیا گیا۔ اسی کو شاعر نے بیان کیا کہ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر۔ جس دن یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم تمام کے تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اس دن انسان کا خون کوئی نہیں بہائے گا، انسان کے بہنے والے خون کو روکا جائے گا، لوگوں کی عزتوں پر بٹا لگے گا تو آپ آواز حق بلند کریں گے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ حالات کا تقاضا ہے، اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو شریعت سے وابستہ کریں، ہم اپنے آپ کو دین اور شریعت کے اوپر چلائیں، اپنی نسلوں کو چلائیں، اور ہم دین حق کی دعوت دوسرے مذاہب کے لوگوں تک پہنچائیں، دوسرے مذاہب کے ماننے والوں تک ہم پہنچائیں کہ تمہارا بھی رب اللہ ہے جو ہمارا ہے، تمہارا بھی معبود اللہ ہے جو ہمارا ہے، تمہارا بھی خالق اللہ ہے جو ہمارا ہے، تمہارا بھی رازق اللہ ہے جو ہمارا ہے، تمہارا جو پربھو ہے وہی ہمارا ہے، تمہارا جو پرمیشور ہے وہی ہمارا ہے، جو تمہارا خالق ہے وہی ہمارا خالق ہے، تمہارا رب الگ نہیں ہے، جو موت تم کو دیتا ہے وہی ہمیں دیتا ہے، جو تمہیں کھلاتا ہے وہی ہمیں کھلاتا ہے، جو تمہیں زندہ رکھتا ہے وہی مجھے زندہ رکھتا ہے، جو حالات تم پر ڈالتا ہے وہی حالات ہم پر ڈالتا ہے۔ یہ دعوت لے کر کے ہم اٹھ کھڑے ہوں، صدائے حق بلند کریں، اور دنیا کے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے کانوں تک یہ آواز لگائے کہ اے انسانوں، اے محمد عربی کی امت میں رہنے والوں، تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اور تمہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، تمہیں خدا کی پرستش کرنی چاہیے۔ وقت بہت کم ہے، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے اہم اور بنیادی جو اسلام کی تعلیم ہے وہ توحید، خندزن کفر ہے۔ احساس تجھے ہے کہ نہیں اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں؟ آج حالات بد سے بدتر ہو گئے، اپنی توحید کا کچھ تو لحاظ کرو، کچھ تو پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحوں کو تسکین پہنچاؤ۔ آپ نے فرمایا تھا آخری وقت میں کہ میں دنیا سے جا تو رہا ہوں، لیکن دیکھو الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا اہتمام کرنا، یہی ہم سے نہیں ہو پاتا۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں، جمعہ کے دن ہماری مسجدوں کی رونق پڑتی ہے، رمضان المبارک میں فارمیلٹی کے طور پر ہماری مسجدوں کی رونق پڑتی ہے، نہ قرآن کو قرآن کی طرح پڑھا جاتا، نہ قرآن کو
کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہونے والا جب تک کہ ہم اس مشن کو لے کر کے نہیں کھڑے ہوں گے جس مشن کو لے کر کے پیغمبر انسانیت کھڑے ہوئے تھے، جس مشن کو لے کر کے صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے، خود بھی عمل کیا تھا، دنیا کو بھی عمل کر کے دکھایا تھا، ان کو بھی نمونہ دکھایا تھا کہ ایسے کرو ایسے کرو، اس راستے پر چلو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اسلام کی سب سے بنیادی جو تعلیم ہے، جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، وہ ہے توحید۔ اگر توحید ہماری مضبوط ہے تو اور بھی جو سارے اعمال اور تمام عبادات ہماری ہوں گی وہ اچھی ہوں گی، اس کے اوپر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو ہمیں سب سے پہلے ہمیں دنیا کو توحید سے واقف کرانا ہے، دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو آئینہ دکھانا ہے کہ دیکھو اپنی مذہبی کتاب کو کھولو، تمہیں پتہ چل جائے گا سا ایشا ایکا ایکا وردے کا ایوا، سا ایشا ایکا ایکا وردے کا ایوا ایوا نسمیو وکشوی بیاہا، کہ وہ ایشور وہ برہما ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، لہذا اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی اپاسنا کی جائے، وہی پوجیہ ہے، اس کے اترکت کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ آپ ہر جگہ دعوت دے سکتے ہیں، اپنے دکانوں کے اوپر، آپ کاروبار کرتے ہیں، مارکیٹ میں رہتے ہیں، آپ سفر میں رہتے ہیں، برادران اسلام سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، محبت اور الفت سے انہیں آپ اسلام کی دعوت دیجئے۔ تھوڑا سے اگر وہ بدک جائیں، اگر تھوڑا سے وہ بکھر جائیں تو آپ صبر کا مظاہرہ کریے، اس لیے کہ پیغمبر کی تعلیمات ہمارے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے، آپ نے وہاں پہنچ کر کے مشرکین کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور ظلم کرنے والوں کو سب کو آپ نے ملا لیا اور کہا دیکھو ہم لوگ اس آبادی میں رہ رہے ہیں، اگر کوئی شخص باہر کا ہم پر حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر کے اس کا دفاع کریں گے۔ تو آپ ان قصوں کا، ان عبارتوں کا سہارا لے کر کے ان کو آپ بتائیے کہ تمہارا بھی رب ایک ہے، جس کو ہم مانتے ہیں وہی تمہارا رب ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، وہی اللہ ہے جو تم کو زندگی اور موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ ایکو دیو سرو بھوتیشو گوڑا سرو ویاپی سرو بھوتانتراتما کرمادیک سرو بھوتا دیواسا، کوئی ایشور و برہما ایک ہے، سرو ویاپی ہے اور ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کی پکڑ ہے۔ انکا علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ سرو ویاپی، سرو بھوتانتراتما کرمادیک 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 سرو بھوتا دیواسا، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے، لہذا آپ اپنی مذہبی کتاب کو کھولیے اور کرمادیک کے شبد کو اپنے پنڈتوں سے اور اپنے بڑے بڑے گیانیوں سے پوچھئے کہ کرمادیک کا کیا مطلب ہے، وہ آپ کو بتائیں گے، آپ کو اس کا کیا مطلب ہے۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے، انسان کے ہر کرم سے، ہر فعل سے وہ واقف ہے، جس کی سزا یا جزا اس کو ملنی ہے انسان کو۔ سا پریگاچو کرمکایم ورنمشنابرم شدتم پاپا ویتم کبیر منیشی پریبو سویمبور یادتتی توتان ویدتا چھاشوتی پیا سماپیا۔ یجروید کی کتاب، یجروید نامی کتاب ہے اور اس کے ادھیان نمبر 40 کے منتر نمبر 8 کو منتر نمبر 9 کو کھولیے، اسلام کی توحید اور اسلام نے کفر کے اوپر جو یلغار کی ہے وہ اس کا سبق وہاں مل جائے گا۔ بارہا مندر میں رہنے والے پجاریوں سے ملاقات ہوئی، اکثر ایسا ہوا کبھی غصے میں بات نہیں ہوئی، ٹھنڈے دماغ سے ان لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے میرا احترام کیا، ہم نے ان کا احترام کیا، یہی انسانیت کے احترام ہے۔ اور ٹھنڈے دماغ سے جب بات ہوئی تو انہوں نے سنا اور سننے کے بعد تسلیم کیا کہ ہاں ضرور اس کا مطالعہ کریں گے، ضرور اس کو پڑھیں گے، ضرور اس کو دیکھیں گے۔ آپ اس منتر کا ترجمہ پڑھ لیجئے اور قرآن مجید کی سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 پڑھ لیجئے، دونوں سیم ہیں۔ شاپریگاچو کرمکایم ورنمشنابرم شدتم پاپا ویتم کبیر منیشی پریبو سویمبور یادتتی تورتھان ویدتا چھاشوتی پیا سماپیا، وہ ایشور وہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔
اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس کو کسی نے جانا نہیں ہے، وہ سویمبو ہے، وہ خود سے ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، اس کی طرح کوئی نہیں ہے۔ نہ تسیہ کشچت پتیرست لوکے نہ چیشتا نے وچا تسیہ رنگم سکارم کرنادی پادی پو نہ چاشیے کشچت جنیتا نہ چادی پا یو نہا پتا جنیتا یو ویداتا دامانی وید بونانی وشوا یو دیوانم نام دائکائے وطم سمپرشنم بونا ینتے ینتے۔ یہ توحید کے منتر ہیں، یہ ایک ایشورواد کو بتلا رہے ہیں، یہ گنڈا گردی کی تعلیم یہ شلوک نہیں دے رہے ہیں، یہ گمراہی کی طرف نہیں لے کے جا رہے ہیں، یہ بھگوان سے، ایشور سے، خدا سے رشتہ جوڑ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایشور ہے جو پورے برہمانڈ کا رچیتا ہے، وہی خدا ہے جو پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، ہر پل اس کی کائنات کے چپے چپے پر، ذرے ذرے پر اس کی نظر رہتی ہے۔ یہ توحید کے اشلوک ہیں، یہ توحید کے منتر ہیں، اس کو ہم سنیں، ہم کو اخباروں میں، میگزینوں کے اندر یہ سب منتر، بہت سے اسکالرز، بہت سے علماء، بہت سے آچاریہ، بہت سے شاستری پیام انسانیت کے حوالے سے، انسانیت کو صحیح راستہ دکھنے کے حوالے سے میگزینوں میں، اخباروں میں وہ لکھتے ہیں چیپٹر، ان کے مضامین آتے ہیں، وہاں پر یہ آپ کو یہ تمام چیزیں مل سکتی ہیں، لیکن ہم کو فرصت ہی نہیں رہتی۔ ہم تو اپنا وقت، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، یہ نوجوان، یہ امت اسلامیہ کا جو قیمتی سرمایہ ہے، یہ اپنے اوقات کو گیم کھیلنے کے اندر گزارتے ہیں، یہ پب جی کھیلنے میں اپنے پورے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، انہیں فجر کی نماز میں حاضری کی توفیق نہیں ملتی، اور جب ان سے آپ کہیں گے اللہ توفیق دے گا، اللہ توفیق دے گا، اللہ توفیق دے گا، مسجد آئیں گے، فلم دیکھنے کی خدا نے توفیق دے دی، چوری کرنے کی خدا نے توفیق دے دی، پب جی کھیلنے کی خدا نے توفیق دے دی، ڈرامہ کرنے کی خدا نے توفیق دے دی، اس رب نے نہیں توفیق دی تو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں۔ کیا وجہ؟ بلا وجہ خدا پر الزام کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، عداوت کرتے ہو، خدا سے دشمنی کرتے ہو اور اپنے کیا دھرا اس کے اوپر تھوپ دیتے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ اپنے اوقات کو ضائع نہ کریے، خدا کے واسطے دین کا ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے میں بارہا آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، گزشتہ سال میری حاضری شہداء اسلام میں نہیں درج ہو پائی تھی بیماری کی وجہ سے، اور میں جب بھی میں یہاں حاضر ہوا میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو دین سے وابستہ کر لیجئے، کم از کم آپ اتنا تو کریے کہ آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیے، آپ کے کاروبار میں اللہ غیب سے برکتیں نازل فرمائے گا، بیماریوں سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا، آپ ڈاکٹروں کے گھروں کے سامنے سب پسب نہیں کھڑے ہوں گے، آپ جس دن خدا کے حضور سب پسب کھڑے ہو جائیں گے، بیماریاں ختم ہوں گی، گھروں میں برکتیں نازل ہوں گی، اولادیں پھلیں گی پھولیں گی، تعلیم یافتہ ہوں گی، والدین کی عزت کریں گی، والدین کی خدمت کریں گی، پھر سرپرست روئیں گے نہیں، چیخیں گے نہیں، چلائیں گے نہیں، جو آپ بوئیں گے وہی کل کاٹیں گے، تو آج آپ بوئیں گے وہی کل کاٹیں گے۔ لہذا سرپرستوں کو بھی چاہیے، بہت کوتاہیاں سرپرستوں کی جانب سے بھی ہوتی ہے، اپنے بچوں کو ڈھیل دے دیتے ہیں، جو عمر ان کے بنانے کی ہے، جو عمر ان کے سنوارنے کی ہے، اس عمر میں انہیں چھوڑ دیتے ہیں، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اب ان سے مطالبہ ہوتا ہے تو وہ ادھر سے اس کان سے نکال دیتے ہیں، باپ پکارتا رہتا ہے بیٹا یہاں آؤ، بیٹا یہاں آؤ، سنو تو وہ گھر سے باہر نکل گیا، ابھی آ رہے ہیں ابھی آ رہے ہیں، چلا گیا بات، اب وہ کب آتا ہے؟ کب آتا ہے؟ آپ نے چھوٹ دی، آپ نے ڈھیل دی، آپ کی بات نہیں مانی، چلا گیا، نافرمانی کی، کوئی وبال اس پر آ گیا، اب ہائے 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 آپ کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، تو لہذا غفلت کی چادر اتار کر پھینک دیجیے۔ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ، خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا، جب آپ محنت کریں گے اور آپ مجاہدہ کریں گے تب آپ کھڑے اتر پائیں گے، اور کوئی محنت کوئی مجاہدہ نہیں ہوگا تو خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے، پانی پر جو جھاگ بہتی ہے اسی کی طرح آپ بھی بہہ جائیں گے۔ تو خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ ایسا نہیں ہے مسلمان ہونا،
بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ خبر وہ شیب ابی طالب و شہر طائف برابر صدا پر صدا دے رہے ہیں۔ شہر ابی طالب کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قید کر دیا گیا، محصور کر دیا گیا، ان کو نہ کھانا مل رہا، نہ دوائیں مل رہی، کچھ نہیں مل رہا۔ آج ایسے ہی انسانیت کا قتل ہو رہا ہے کھلے عام، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، دنیا کے کئی ممالک کے اندر ہو رہا ہے، انسانیت کا خون بہ رہا ہے، انسان کا دشمن بن گیا۔ یہی وہ دور تھا جس دور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی، انسان کا خون کا پیاسا تھا۔ آج من وعن وہی منظرنامہ ہمارے سامنے۔ آپ خود تیرنا سیکھیے، ملاحوں کا چکر چھوڑ دیجئے، کشتی کا سہارا چھوڑ دیجئے، خود تیراکی سیکھیے اور خود سمندر کی لہروں سے لڑتے ہوئے سمندر کو پار کریے۔ مراد یہ ہے کہ آپ خود اسلام کے سپاہی بن جائیے، آپ اسلام کے جرنیل بن جائیے، آپ اسلام کے غلام بن جائیے، محمد عربی کے غلام بن جائیے۔ پھر آپ دیکھیے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے برکتیں اتریں گی۔ قرآن میں نقشہ کھینچا ہے اس دور کا جس دور میں توریت کو اتارا گیا تھا، اور اللہ نے قرآن میں توریت کے اندر موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم سے مطالبہ کیا تھا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر یہ تورات کو قائم کرتے، اگر تورات کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے اور جو کچھ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کی طرف اتارا گیا ہے اس پر عمل کرتے تو آسمان سے برکتیں اترتی، زمین سے برکتیں نکلتی، دائیں اور بائیں سے خدا کی رحمتیں ان کو ڈھانپ لیتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں۔ میں پھر آپ سے مطالبہ کرتا ہوں اور میں علی اعلان یہ بات میں کہتا رہتا ہوں، چاہے وہ جمعہ کے خطبات ہوں میں وہاں بھی کہتا ہوں، چاہے یہ جلسہ ہو یہاں بھی کہتا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اے مسلمانوں، اپنی حالت زار پر رحم کھاؤ اور آپ نے جو کلمہ طیبہ پڑھا ہے اس کے تقاضے کو آپ پورا کرو۔ ان کنتم مومنین کا مصداق بن جاؤ۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَلَيَعْلَمَنَّ الصَّابِرِينَ۔ اللہ جاننا چاہتا ہے، وہ جانتا ہے، لیکن تم کو بتانے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ کون صبر کرنے والے ہیں اور کون مجاہدہ کرنے والے ہیں، کون نفس کشی کرنے والے ہیں، کون تو شیطان کے خلاف عالم بغاوت بلند کرنے والے ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ اہل ایمان کو الگ کرنے کا، کفار کو الگ کر دے گا، ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا کہ اہل ایمان ہیں یہ کفار ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہارا جنت میں دخول ایسے ہی ہو جائے گا، ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی یہ ظاہر بھی نہیں ہو پایا ہے کہ تم کتنے ہمتی ہو، تم کتنے حوصلہ مند ہو، تمہارے اندر شجاعت اور جوان مردی کتنے معیار پر ہے، ابھی یہ پتہ بھی نہیں چل پایا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الصَّابِرِينَ، اور اللہ یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ تم کتنا صبر کرتے ہو۔ لہذا خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ وہ شیب ابی طالب و شہر طائف برابر صدا پر صدا دے رہے ہیں، وہ مکہ کے خاکے مقدس کے ذرے نقوش قدم کا پتہ دے رہے ہیں کہ اٹھو مومنو، آج اسے عہد کر لو، حبیب خدا کی اطاعت کرو۔ عقیدت کے پہلو بپہلو عمل سے حقیقت میں تعمیل سنت کرو گے۔ ربیع الاول کا موقع آیا، نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کرنے سے کام نہیں ہوگا، نعرہ رسالت بلند کرنے سے کام نہیں ہوگا، صرف زبان سے زبانی محبت جب کے خرچ کرنے سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، دل سے محبت ہونی چاہیے، اور جب دل میں محبت ہوگی تو نبی کی ہر ادا سے محبت ہوگی، اور جب نبی کی ہر ادا سے محبت ہوگی تو آسمان پر عرش معلیٰ پر تمہاری کامیابی کے فیصلے کر دیے جائیں گے۔
عقیدت کے پہلو بپہلو عمل سے حقیقت میں تعمیل سنت کرو گے، وہ تابندہ اسلام، وہ تابندہ اسلام، وہ سنہرا اسلام، وہ چمکتا اسلام، وہ تابندہ اسلام جو رہ گیا ہے کتابوں کے اوراق میں دفن ہو کر وفا کوشیوں سے، جفا کوشیوں سے زمانے میں اس کی اشاعت کرو گے۔ یہ فیصلہ کر لو آج اس مجلس میں، خدا کے حضور فیصلہ کر لو کہ ہم دین کی نصرت کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی آل و اولاد، اپنی محنت لگائیں گے۔ اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، تمہاری نصرت فرمائے گا، اور تمہارے توسط سے اللہ دوسرے قوموں کی تقدیر کے فیصلے کر لے گا، ان کی کامیابی کے فیصلے ہوں گے، اور پھر اسلام کا پرچم پورے عالم میں رہے گا، امن و سکون ہوگا، لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوگی، ماں اور بہنوں کی عزتیں محفوظ ہوگی، بچیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جائے گا، عورتوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بچوں کو نہیں مارا جائے گا، خون خرابہ نہیں ہوگا، لوگوں کی عزتیں پامال نہیں ہوگی۔ اگر آپ اس سے اپنے آپ کو اور پوری انسانیت کو بچانا چاہتے ہیں، ارجعوا الی ربکم، ارجعوا الی ربکم وانیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، قرآن سے سچا عشق کر لو، قرآن کو پڑھو، قرآن کے ترجمے کو پڑھو، قرآن کی تفسیر کو پڑھو، جہاں سمجھ میں آئے سمجھو، اور جہاں نہ سمجھ میں آئے علماء کے دروازے کھٹکھٹاؤ، ان کے گھروں پر جاؤ، ان کی مسجدوں میں جاؤ، ان کے مصلے پر ان کو روکو، ان سے پوچھو کہ قرآن کی شاید کو سمجھنا چاہتا ہوں، آپ اپنے وقت کو فارغ کریں، علماء آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں، آپ نے علماء سے اپنا رشتہ توڑ لیا، علماء نے آپ سے رشتہ توڑ لیا، معاملات خراب ہوتے چلے گئے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، بہت سی باتیں ہیں، شہداء کی ہمت، ان کی کوششوں کو ہم سلام کرتے ہیں، اور فدا ہوا ابی و امی علی جمیع الشہداء، میرے ماں باپ قربان ہو تمام شہداء کے اوپر، جن کا بدلہ، جن کا مقابلہ اور جن کا قریب ہونا ہم سب کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ہم ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی سوانح، ان کی یادگار، ان کے واقعات کو ہم پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، انشاءاللہ حالات تبدیل ہوں گے، حالات بدلیں گے۔ آپ پہلے اپنے آپ کو بدل کر دیکھیں، آپ پہلے اپنے آپ کو بدلیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اللہ رب العزت کسی قوم کی تقدیر کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب وہ قوم اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ نہ کر لے۔ آپ نے اپنے آپ کو بدل لیا، لہذا آپ کے اوپر حالات آنے شروع ہو گئے۔ آپ سچا عشق کریے، نماز سے سچا عشق کریے، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ یہ تعلیمات ملی ہے، یہ اسلام کی سنہری تعلیم ہے۔ میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے جب میں ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جو اپنی زندگیاں ضائع کرتے ہیں، جو مسجدوں کے دروازوں کے سامنے، مسجدوں کے اطراف میں، جو روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ ہے اور روئے زمین پر سب سے بدترین جگہ بازار ہے، بازاروں کی رونق بنتے ہیں، مسجدوں کی رونق نہیں بنتی۔ ایسی حرکتوں میں انہیں پاتا ہوں، ایسی حرکتوں میں انہیں دیکھتا ہوں، بارہا ان کو سمجھاتا ہوں، وہ سمجھتے نہیں۔ شیطان تمہارے نفس پر غالب آ چکا، اور آپ نے اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا۔ شیطان سے اپنا رشتہ توڑیے، اپنے رب کو راضی کریے، اپنے رب کو منا لیجیے، مسجدوں کو آباد کریے، صرف 4 اور 3 وقت کی نماز کے لیے نہیں، فجر کی نمازوں میں مسجدیں پھل ہو جانی چاہیے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جس محلے کی مسجد ہے اس محلے کے 10-20 افراد مسجد کی زینت نہیں بنتے۔ کیا پیغمبر علیہ السلام کی کوئی حدیث ہے کہ رمضان المبارک میں مسجدوں کو بھر دو؟ ارے وہ بھی بھرو تو صحیح سے بھرو۔ تماشا کیوں کرتے ہو؟ قرآن کا تماشا کیوں بناتے ہو؟ احادیثوں کا تماشا کیوں بناتے ہو؟ مسجدوں کی عزت کیوں نیلام کرتے ہو؟ یہ مسجد وہ جگہ تھی جہاں سے فاروق اعظم تیار ہوئے، یہ مسجد وہ جگہ تھی جہاں صدیق اکبر پیغمبر علیہ السلام کے سامنے درس لیا کرتے تھے، یہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں عثمان ذی النورین نے علم حاصل کیا، یہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں
درس دیتے تھے، وہ مسجد آج اپنی حالت زار پر رو رہی ہے۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ تقریر سننے کے بعد صبح جب 11 بجے آنکھ کھلتی ہے تو تبصرہ ہوتا ہے، بڑی اچھی تقریر تھی، بڑا اچھا لب و لہجہ تھا، اس لیے کہ ہمارے مجمع میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہاں کے شامیانے کی رونق کو دیکھنے کے لیے آتے، بہت سے لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو خطیب کا انداز بیان دیکھنے کے لیے آتے، بہت سے لوگ تعداد گننے کے لیے آتے۔ میں نے عرض کیا کہ نہ قلت کا نہ کثرت کا کوئی غم نہیں تھا، نہ قلت نہ کثرت کی کوئی پرواہ نہ تھا، قلت کا غم ان کو، نہ کثرت کی کوئی پرواہ نہ تھا، قلت کا غم ان کو، نہ کچھ اندیشہ پست و بلندی بے شکم ان کو، چاہے پستی میں جائے، چاہے آسمان کی بلندی پر جائے، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو۔ یہ مثال اور یہ خوبصورت شعر میں جن شخصیت کو پرویا گیا ہے وہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی صفات کا تذکرہ۔ سب سے پہلی جنگ عظیم، سب سے پہلی جنگ جو اسلام اور دشمنوں کے درمیان ہوئی تھی، اس جنگ کے جو سپاہی تھے، جو اللہ والے تھے، جو مومنین تھے، جو راتوں میں رونے والے تھے اور دن میں گھوڑوں پر سوار ہو کر کے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لوگوں کے گھروں پر جاتے تھے، بازاروں پر جاتے تھے، چوراہوں پر جاتے تھے، چھاؤنیوں میں جاتے تھے، جہاں موقع ملتا وہاں جاتے اور دین کی دعوت دیتے۔ آج اسی روش پر ہم کو چلنا ہے، اسی روش پر ہمیں مرنا ہے، اسی روش پر ہمیں جینا ہے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ سے دعا کریے، ہر وقت دعا کرتے رہیے، اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھیے اسلام پر زندہ رکھیے، اپنی اطاعت و فرما برداری پر زندہ رکھیے، جب تک ہمیں زندہ رکھیے نبی کی محبت پر زندہ رکھیے، جب تک ہمیں زندہ رکھیے صحابہ کے نقش قدم پر زندہ رکھیے، جب تک ہمیں زندہ رکھیے اکابرین کی زندگی پر ہمیں زندہ رکھیے، جب تک ہمیں زندہ رکھیے اسلاف کی روش پر ہمیں زندہ رکھیے، اور جب ہمیں موت دیجیے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اے اللہ آپ آخری وقت میں ہم سے راضی ہوئے، یہ دعا کریے، حالات بدل جائیں گے، حالات تبدیل ہو جائیں گے، آپ پھر تبصرہ نہیں کریں گے۔ لیکن یہ بات ہم سنتے ہیں، سن کر کے انسانی کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ کچھ بھی برآمد نہیں ہوتا اور دن بدن ہماری حیثیت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ حضرات اللہ سے پکا عہد کریں، پکا وعدہ کریں کہ آپ کم از کم 5 وقت کی نماز ضرور ادا کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے حضور یہ فیصلہ کریے اور یہ گواہ بن جائیے کہ میں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر یہ عرض کرتا ہوں کہ نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ کسی مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر میں ہونے کی وجہ سے، کوئی شرعی عذر پیش آنے کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے، وقت سے بے وقت ہو جائے، شریعت نے اتنے رحم کیے امت کے اوپر، آپ بیٹھ کر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، آپ بیٹھ کر پڑھیے، آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، آپ لیٹ کر پڑھیے، آپ لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، آنکھ کے اشارے سے پڑھیے، آنکھ کے اشارے سے نہیں پڑھ سکتے۔ آپ اپنے دل میں نماز کی ترتیب کا خیال کر کے اپنے آپ کو اس پر اپنے ذہن کو لگا لیجئے اور تھوڑی دیر اپنے آپ کو نماز کی قرات، رکوع، سجدہ اس پر اپنے ذہن کو برقرار رکھیے۔ آپ ایسا کر لیجئے۔ اتنی سہولت ملنے کے باوجود ہمارا یہ حال کہ مسجدوں کے دروازوں پر ہم موبائل میں ہم گیم کھیلتے نظر آتے ہیں۔ اتنی سہولت کے باوجود مسجدوں کے دروازوں کے باہر کھڑے ہو کر کے ہم فلمیں دیکھتے ہیں اور گانے سنتے ہیں۔ اتنی سہولت کے باوجود مسجد کے باہر کھڑے ہو کر ہم سگریٹ نوشی کرتے ہیں۔ یہ میرے سامنے کل کا واقعہ ہے، میں نے کل اپنی آنکھوں سے 10 ایسے نوجوانوں کو دیکھا جو گول کے بولتے 3 لوگ، 6 لوگ، 5 لوگ، اس طریقے سے وہ سگریٹ نوشی کر رہے ہیں اور مسجد میں نماز ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تو تم سب ہستی سے نہیں مٹو گے تو کون مٹے گا؟ کس کے حالات بگڑیں گے؟ حالات تو آپ نے خود بگاڑ لیا، اور پھر آپ کہتے ہیں اللہ نے ہم پر رحم نہیں کیا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ دعا کرو تو
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. وہ کہتا ہے کہ دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں، صبح تڑکے، سفر میں، حضر میں، بیماری میں، خوشحالی میں، امیری میں، غریبی میں، چھوٹے پن میں، بڑے پن کی حالت میں، بڑھاپے میں، ادھیڑ عمر میں، آپ جب بھی مجھے پکارو گے میں تمہاری نصرت حمایت کے لیے تیار ہوں. آپ پکارو تو مجھے، میری طرف راغب تو ہو، میرے سامنے رو تو، میرے سامنے گر گراؤ تو، آنکھوں سے اشک بات تو کرو، آنکھوں سے آنسو تو بہاؤ. نہ آنکھوں سے آنسو بہاؤ تو کم از کم رونے والوں کی طرح اپنا چہرہ بنا دو. آسمان پر اور عرش پر تمہاری کامیابی کے فیصلے کر دیے جائیں گے. لیکن ہمارا حال یہ ہے، معاذ اللہ کی پناہ، صورتحال اتنی ناگفتہ بھی ہے. آج ہم نے قرآن مجید کے ساتھ جو رویہ روا رکھا ہے وہ ناقابل بیان ہے. قرآن مجید کی حرمت کو سب سے زیادہ پامال کرنے والی اگر قوم کوئی ہے تو وہ امت مسلمہ ہے. سب سے زیادہ ناانصافی قرآن کے ذات مسلمانوں نے کیا ہے. یہودیوں پر ہم الزام مت لگائیں، عیسائیوں پر الزام مت لگائیں، کفار پر الزام مت لگائیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی بے حرمتی کے وہ مجرم ہوتے ہیں، لیکن ہم علل اعلان کھلم کھلا اس مبارک مہینے میں قرآن کی بے حرمتی کے مجرم ہیں جس مہینے میں قرآن کو اتارا گیا. کیا پریشانی ہے، کیا پریشانی ہے کہ ہم قرآن مجید کو اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے. جو رویہ ہم نے جائز رکھا ہے وہ کیا دور فاروقی میں کبھی ہوا ہے؟ دور صدیقی میں ایسا کبھی ہوا ہے؟ دور عثمانی میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ دور علی میں کبھی ہوا ہے؟ دور معاویہ میں کبھی ہوا ہے؟ حسنین حضرت حسن اور حسین کے دور میں کبھی ہوا ہے؟ تم شہداء کا تذکرہ سنو تو دور نبوی میں جاؤ. میں قرآن کی بات کروں تو موجودہ دور کی بات کروں. شہداء کے تذکرے کے لیے دور نبوی میں جانا پڑتا، قرآن کو بیان کرنے کے لیے میں دور نبوی میں نہ جاؤں. پھر لوگوں کے پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے کہ مولانا کی باتیں بڑی سخت ہوتی ہیں. شہداء نے جو کارنامے انجام دیے تاریخ میں درج ہیں اس کو آپ اسی طرح بیان کرتے ہو، ذرہ برابر قطر بیت نہیں کرتے ہو. تو میں قرآن کی حقانیت کو بیان کرنے میں کیوں قطر بیت کروں؟ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے، یہ میرا کرتویہ ہے، اور نہیں کروں گا تو میں مجرموں کی سب میں بھی کھڑا رہوں گا. میرے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو اوروں کے ساتھ. لہذا توبہ کریے، اب تک جو زندگی گزری وہ گزری. جو آپ نے اوقات گزار دیے ٹھیک ہے، ختم ہو گئے. اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیے، معافی نامہ اس سے لے لیجیے، اور اس کے بعد آپ اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کریے. قرآن و سنت سے اپنا رشتہ جوڑیے. قرآن پڑھنے کے لیے علماء اور حفاظ کو اپنے گھر پر دعوت دیجیے، ان کے گھر جائیے، ان سے قرآن کی تعلیمات حاصل کیجیے. احادیثیں یاد کریے. احادیثیں یاد کرنے سے دماغ کی رگیں کھلتی ہیں، دماغ صحیح کام کرتا ہے، شیاطین کے وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے. ہمارے بچے ضرورت اس بات کی کہ وہ احادیث، چھوٹی چھوٹی احادیثوں کو یاد کریں. 40 چھوٹی چھوٹی ایسی احادیث ہیں جو ہمارے ہر بچے کو یاد ہونی چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے. سینکڑوں گانے انہیں یاد ہوتے ہیں، سینکڑوں فلموں کے نام انہیں یاد ہوتے ہیں، سینکڑوں نئی ریلیز ہونے والی فلمیں اور پرانی فلموں کے نام، ان کے گانے، ان کے ہیروئن اور ہیروز کے نام ان کو یاد ہوتے ہیں. لیکن نہیں یاد ہے تو انہیں حدیث نہیں یاد ہے. چھوٹی چھوٹی حدیثیں انہیں یاد کرائیے. جو پڑھے ہوئے ہیں دوسروں کو پڑھائیں، اور جو نہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ پڑھنے والوں کے قریب جائیں. اس طرح کرنے سے اللہ ہمارے حالات کو تبدیل کر دے گا، اور پوری دنیا امن و سکون کی آواز گاہ بن جائے گی، اور پھر سے امن و سکون پوری انسانیت کو نصیب ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہداء اسلام کے جلسے کو قبول فرمائے. یہاں پر آنے والے علماء کرام کے بیانات سے آپ تمام لوگوں کو فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ علماء کرام کی عمروں کو دراز فرمائے. اللہ ان سے دین کا وہ کام لے جو کام صحابہ کرام سے لیا گیا، جو کام امت کے صالح اور صالح افراد سے لیا گیا. اللہ وہ کام ہم سے بھی لے لے. اللہ وہ کام ہماری نسلوں سے لے لے. اللہ وہ کام ہماری ماں اور
بہنوں سے میرے ہماری گھر کی ماؤں اور بہنوں کی بھی ذمہ داری ہے، وہ بھی صحابیات کی، وہ بھی امہات المومنین کی تاریخ کو پڑھیں، ان کے واقعات کو پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں کہ کتنے کارنامے امہات المومنین ہماری جو مائیں ہیں، چاہے وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے وہ زینب بنت جہش ہو، چاہے وہ زینب بنت حارثہ ہو، چاہے وہ میمونہ ہو، چاہے وہ سودا ہو، چاہے وہ جو بھی امہات المومنین ہو، ہم ان کے تاریخی واقعات کو پڑھیں، ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے کارنامے کتنے ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ شاید ہی کسی کو معلوم ہو، یا شاید ہی ہماری ماں اور بہنوں میں کسی کو معلوم ہو کہ امہات المومنین جو ہیں ان میں کس ماں سے کتنی روایتیں مروی، شاید ہی کسی کو پتا ہو۔ یہ ہم کو نہیں ہے، ہم کو نہیں معلوم ہوتا۔ اپنی بچیوں کو سکھائیں کہ دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امت میں عورتوں میں افضل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہے، 2210 روایتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی۔ آپ ان کو بتائیے حضرت ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، 378 احادیث ان سے مروی ہے۔ آپ اپنی صاحبزادی کو بتائیے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 76 حدیثیں مروی ہیں۔ آپ اپنی بچی کو بتائیے کہ زینب بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہا سے 65 احادیث مروی ہیں۔ آپ اپنی بچیوں کو بتائیے کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے 60 حدیثیں مروی ہیں، حضرت سودا سے 5 حدیثیں مروی ہیں۔ یہ امہات المومنین ہیں، ان کا تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے، کتابوں میں ملتا ہے، محدثین کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں فرصت نہیں۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے کیا لینا دینا؟ ہمیں 11 بجے اٹھنا ہے، ہمیں دکان جانا ہے، ہمیں 12 بجے اٹھنا ہے، ہمیں کالج جانا ہے، ہمیں فزکس کیمسٹری بایولوجی اور میتھ سے ہمیں محبت ہے، ہمیں تاریخ سے کیا محبت، ہمیں قرآن سے کیا محبت۔ میرے عزیز اور دوستو، جو بات آپ کے سامنے عرض کی گئی، آپ عزم مصمم کریے کہ آپ ان تمام چیزوں کو بروئے کار لائیں گے، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ 7واں دن ہے اور جلسہ شہداء اسلام کا یہ آخری دن ہے۔ میرے بعد ہمارے استاد، ہمارے مشفق، ہمارے مربی حضرت مولانا قاری ریاض صاحب متصل لولاری دارالعلوم ندوۃ العلماء سے تشریف لے کر آئے۔ میں نے قرأت ان سے پڑھی، میں نے مختلف مواقع پر حضرت سے مشورے لیے، شاید مجھے پہچان نہ پائیں، کافی عرصہ ہو گیا، 7-8 سال کے بعد ملاقات ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں ہو، بہت سے طلبہ، بہت سے علماء ندوے میں آتے ہیں، پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ان کی تصویریں ان کے ذہن و دماغ میں نقش ہو جاتی ہے۔ مجھے بھی ہو سکتا ہے جانتے ہو، آپ دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں، حضرت والا کا بیان سن کر کے جائیں، حضرت والے کی جو ہے نصیحتوں کو اپنے سینے سے لگا کر کے جائیں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر کے آئیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔